बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। वालिद साहब मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, मगर मेरा शौक़ तो कुछ और था। मैं तो रंगों का पुजारी था। ज़िंदगी की खूबसूरती को अपने रंगों के ज़रिए कैनवस पर मुंतकिल करना मेरा शौक़ था। जब वालिद साहब ने देखा कि उनका बच्चा तो बस रंग और मुसव्वरी का शौकीन है, तो उन्होंने दिल्ली से अच्छे उस्ताद बुलवा कर मुझे एक अच्छा आर्टिस्ट बनवा दिया। मगर उनकी चाहत, जिसका वो हर दफ़ा मुझसे ज़िक्र करते रहते थे, चुनाचा राहिला मेरी बनकर मेरी ज़िंदगी में दाखिल हो गई। शरीके हयात का तसव्वुर हर मर्द के दिल में अलग ही होता है, जिसे आज की ज़ुबान में आइडियल कहा जाता है। मेरे भी कुछ ख्वाब और तसव्वुरात थे। मेरी भी सोच रिवायती थी, जो कि हर लड़के ख्वाह वो खुद कोयले की कान से निकल कर आ रहे हों, मगर बीवी वो ऐसी चाहते हैं जैसे हाथ लगाने से मैली हो जाए। राहिला का रंग सांवला था, लेकिन उसकी खिदमत गुजारी, वफादारी, उसने मेरा दिल मोह लिया था। वो उन आज की लड़कियों की तरह न थी कि शौहर ने कुछ बोल दिया तो उसे अपनी हक तलफी समझे। ज़्यादा काम करने पर ख़ुद को मज़लूमियत की कुर्सी पर पराजमान समझे। हुकूक़े निस्वां की आवाज़ तो लगाए, मगर ख़ुद ये भूल जाए कि उसके ज़िम्मे उसके शौहर के कुछ हक़ भी हैं। इसी तरह आज का मर्द बीवी में और नौकरानी में कुछ फ़र्क ही नहीं करता। दूसरी औरत को देखकर वो राल टपकाता फिरता है। ये मकौला हर मर्द पर तो फिट नहीं। खैर, दास्तान में आगे बढ़ते हैं। शादी को 3 माह गुजरे थे कि एक रात अजीब किस्म का हादसा मेरे साथ पेश आया। गालिबन मई 1947 की खुशगवार शाम थी। सरमस्त अच्छा माहौल था। मैं अक्सर शाम का ज़्यादातर वक्त अपने पुराने टीले के पास गुजारता। वो टीला नहर से मुत्तसिल था। अक्सर बेशतर वहाँ ऐसा माहौल बन जाता जो कि रूह परवर और दिल फरेब होता। और चूँकि मैं एक आर्टिस्ट था, इस तरह का माहौल मुझे बेहद पसंद था और ये मनासिर मेरे आर्ट को ज़िंदगी बख्शते थे। चुनाचे मैं कभी कभी वहाँ के खूबसूरत मनासिर देखने के लिए पहुँच जाया करता। नहर से थोड़े फासले पर एक बहुत पुराने खंडरात थे। आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उन खंडरात में जाऊं और देखूं कि वहाँ क्या है। वो खंडरात कदीम दौर की जेल के खंडरात थे। वहाँ कई मुजरिमों को किसी ज़माने में मौत के घाट उतार दिया गया था। मैं चलता हुआ उन खंडरात के पास जा पहुँचा। मगरिब के आसपास का वक्त, नीम अंधेरे में वो इमारत सदियों पुरानी लग रही थी, बहुत पुरस्रार नज़र आ रही थी। यूँ लगता था कि वो इमारत सदियों से खबीस रूहों का मस्कन रही है। यकायक उस इमारत से जुड़ी वो सारी बातें, वो सारे अफसाने बेयक वक्त मुझे याद आ गए, जो कि इस इमारत की हौलनाकियों और वहशत से मुताल्लिक थे। इन अफसानों में एक बात कदरे मुश्तरक थी कि इस जेल में इन लोगों के भूत घूमते नज़र आते हैं जो कि यहाँ सज़ा पाते थे। यकायक मुझे लगा जैसे कोई सिसकता हुआ मौजूद है। सिसकने की आवाज़ मैंने अपने कानों से सुनी। मुझे ऐसे लगा कि ये किसी औरत की आवाज़ है। मेरा दिल फटने वाला था। आवाज़ में बहुत दर्द था। दफतन में चौंक पड़ा। मेरी तमाम तर तवज्जो उन अजीब और नाकाबिले फ़हम अल्फाज पर मरकूज़ थी, जो कि दर्द की लय पर किसी गमज़दा कैफियत की तरह पूरी फ़िज़ा में तैर रहे थे। अगले ही लम्हे ऐसा लगा जैसे कि वो आवाज़ मेरे करीब से आ रही है। रोने सिसकने की आवाज़, नाकाबिले फ़हम ज़ुबान के गीत बिल्कुल मेरे करीब से सुनाई दे रहे थे। अचानक मैंने एक हैरत अंगेज़ मंजर देखा। मैंने देखा एक सब्ज़ रंग का धुआं इस खंडर से बुलंद हो रहा है। वो बिल्कुल मेरे करीब आकर सिमटने लगा, जैसे इंसानी शक्ल इख्तियार कर रहा हो। वो धुआं तेज़ी से एक शक्ल इख्तियार कर रहा था। बस वो एक इंसानी ह्याला था जो पूरी तरह वाज़िह नहीं था।
उस लम्हे मेरे हलक से दिलदोज़ चीख निकली और मैं ज़मीन पर ढेर हो गया। जब आँख खुली तो रात का खूब अंधेरा फैल चुका था और मैं उसी जगह मौजूद था। फ़िज़ा में चींगरों की आवाज़ों के अलावा और कोई आवाज़ न थी। मैं कराहता हुआ उठ बैठा। मेरा सर भारी हो रहा था। दिमाग में शीशों जैसी आवाज़ें गूंज रही थीं। थोड़ी देर के बाद जब दिमाग पूरी तरह हाजिर हुआ तो मैं घर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वक्त क्या हुआ है। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ खंडर से बाहर आ गया। अचानक मैं बुरी तरह से चौंक पड़ा। वो नाकाबिले फ़हम आवाज़ दोबारा मेरी समातों को झंझोड़ रही थी। वो दर्द भरी आवाज़ जैसे हथौड़े बनकर मेरी समातों से टकरा रही थी। वो आवाज़ जैसे कोई गीत हो। खौफ से मेरा बुरा हाल था। कौन हो तुम? सामने आओ, मैं डरते हुए बोला। उसी लम्हे वो आवाज़ रुक गई। चंद लम्हे गुजरे होंगे कि उस पायल की झनकार की आवाज़ मुझे फिर सुनाई दी। मैं समझ गया कि खंडरों की बदरूहों ने मुझे घेर लिया है। विक्रम विक्रम दर्दो क्रब में डूबी ये आवाज़ सन्नाटे में फैलती चली गई। आवाज़ किसी औरत की थी। आम वक्त होता तो औरत सामने होती तो मैं इस आवाज़ की नगमगी को दाद दिए बगैर न रह सकता। लगता है तुम कोई बुरी बदरू हो, मैंने भरपूर हौसला करके जवाब दिया। जवाब में मुझे ऐसे लगा जैसे कहीं कोई मेरे करीब पड़ा सिसक रहा हो। यकीनन ये वही पुरइसरार औरत की सिसकियाँ थीं जो खंडर से मेरे पीछे लग गई थी। शायद ये कोई आसेब या फिर रूह था। मैं तुमसे इस तरह नहीं डरूंगा, तुम चाहे कोई भी हो, मैंने तल्ख लहजे में जवाब दिया। जवाब में वो पुरइसरार सिसकियाँ और तेज़ हो गईं। मैं जवाब देने की बजाय उन सिसकियों को सुनता हुआ घर आ गया। घर पहुँचते ही मुझे वो रोना याद आ गया। घर पहुँचा तो वालिद साहब सहन में बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। तो तुम नमाज़ों से भी गए? उन्होंने तेज़ नज़रों से मुझे घूरते हुए कहा। वालिद साहब की बाज़पुर से मैं घबरा गया। आजकल की औलादें अपने माँ बाप के सामने निहायत दीदा दिलेरी से बात करती हैं। बच्चे माँ बाप से डरने की बजाय उन्हें ही डरा रहे होते हैं। माँ बाप बेचारे ये सोचकर चुप हो जाते हैं कि कहीं हमारे बच्चे हमें छोड़ ही न दें। ऊंची आवाज़ में माँ बाप से बात करना जैसे एक फ़ैशन हो गया है। अपने दौर में हम लोग माँ बाप से छुपते फिरते थे। वालिद साहब की तेज़ नज़रों का सामना करने की बजाय मैंने नज़र झुका ली। कहाँ थे तुम मियाँ? उन्होंने निहायत गुस्से से मुझे घूरते हुए कहा। वो अब्बा, मुझसे कोई जवाब न बन सका। अब्बा चंद लम्हे मुझे घूरते रहे। मियाँ साहबजादे, बात सुन लो मेरी। अब तुम शादीशुदा हो, आवारागर्दी की बजाय जिम्मेदारी की बागडोर संभालनी है। मैंने कोई जवाब न दिया, बस सर झुकाए सुनता रहा। थोड़ी देर तक वो लेक्चर देते रहे। उसके बाद मुझे अंदर जाने का कहकर दोबारा हुक्का गुड़गुड़ाने में मशगूल हो गए। कमरे के अंदर राहिला खाने पर मेरा इंतज़ार कर रही थी। खाने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर सोने की तैयारी करने लगा। राहिला भी सोने की तैयारियों में थी। थोड़ी देर तक हम इधर उधर की बातें करने लगे। हमारी बातें ज़्यादातर नए बनने वाले पाकिस्तान से मुताल्लिक़ थीं। हिंदुस्तान की सियासत तेज़ी से बदल रही थी। साथ खाने पीने वाले हिंदू अब आंखें दिखाने लगे थे। अखंड भारत का नारा अब भी बुलंद होता था। मई के आखिरी दिन थे। बस कुछ दिन बाद जून शुरू होने वाला था। कायदे आज़म और दूसरे मुसलमान रहनुमा पुरउम्मीद थे कि बहुत जल्द आज़ाद रियासत का क़याम अमल में आ जाएगा। थोड़ी देर बाद राहिला के खराटों की आवाज़ बुलंद होने लगी, लेकिन मेरी नींद आंखों से कोसों दूर थी। मैं तो खंडर वाले वाक़े के बारे में सोच रहा था कि वो सिसकियाँ कैसी थीं, वो दर्द भरी आवाज़ भी किसे बुला रही थी। मेरा इन सब से क्या ताल्लुक़ था? वो क्यों दूर तक मेरा पीछा करती रही? जब कुछ समझ में ना आया तो मैंने तकिया सीधा किया और आंखें बंद कर लीं। चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कमरे की महदूद फ़िज़ा में
सफ़ेद रंग का धुआं फैला हुआ है। कमरे की फ़िज़ा नहायत ही दिलफरेब किस्म की खुशबू से महक रही है। दफ़तन वही हसीन चेहरा मुझे नज़र आया जो मुझे हमेशा ख्वाब में धुंध के पीछे नज़र आता था। अब की बार वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह तो न था, मगर मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो कोई बहुत ही हसीन चेहरा है। गोया मेरे ख्वाब हकीकत बन चुके थे। अचानक मैं चौंक गया। वही दर्द में डूबी सिसकियाँ मेरे कानों से टकरा रही थीं। मैंने खंडरात में महसूस किया था, अब वही मुझे कमरे में महसूस हो रहा था। अचानक मैंने एक गीत की आवाज़ सुनी। इतना दर्द भरा तरन्नुम से भरपूर गीत मैंने कभी नहीं सुना था। जैसे कोई औरत अपने महबूब की जुदाई पर कोई गीत गा रही हो। मैंने घड़ी में देखा तो 11 बज चुके थे। वो आवाज़ अपने पूरे दर्द भरे तासुर के साथ गाना गा रही थी। आन मिलो प्रीतम, कहीं ऐसा न हो आंखें पथरा जाएं, दिल की धड़कनें रुक जाएं, मोहब्बत की सातें ठहर जाएं। आन मिलो प्रीतम। मैं क्या बताऊं मेरी क्या कैफियत थी। बस मैं पत्थर का बुत बन चुका था। मुझे ऐसे लगा मेरी रूह उदासियों के बोझ तले दब रही है। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मुझे कह रहा हो कि मैं घर से बाहर निकल जाऊं। रात के 11 बजे घर से बाहर निकलना आसान तो नहीं था, वो भी 1947 जैसे वक्त में, जब मैं इस अकीदे को सुलझाना चाहता था। चुनाचा में उठा, सहन उबूर करता हुआ घर से बाहर निकल आया। रात का गहरा अंधेरा सन्नाटा एक अजीब सा मंजर पेश कर रहा था। अब कोई मुझे उकसा रहा था कि मैं आगे बढ़ता रहूं। उस लम्हे मेरी बेचैन और बेकरार निगाहों ने उसे जा लिया। मैं कसम खाकर कहता हूँ, चंद सानिये बेशतर वो वहाँ न थी, मगर अब वो वहाँ मौजूद थी। एक चमकदार सफ़ेद लिबास में, जैसे अंधेरे में जुगनू चमकते हैं, वैसे ही उसका लिबास भी चमक रहा था। उसका चेहरा अंधेरे में मुझे वैसा ही नज़र आ रहा था जैसे रोशनी में नज़र आता है। उसके सर के स्याह बाल हवा में यूं लहरा रहे थे। उसकी बाहें खुली हुई थीं, जैसे अपनी बेकरार आगोश में किसी को समेट लेने के लिए बेचैन हो। वो रोशनी का हाला था जिसमें वो महसूर नज़र आ रही थी। आन मिलो प्रीतम, आन मिलो प्रीतम। उसके सुर्ख और मरतूब होंठों से दर्द भरी सदाएं बुलंद हो रही थीं। ये सुनकर मेरा दिल पिघल रहा था। रूह पर उदासियां तारी हो रही थीं। न जाने मुझे क्या हुआ, जैसे मैं होश और खुद से बेगाना हो गया। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, मैं चिल्लाया और वालेहाना अंदाज में दौड़ता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। वो पीछे हटती जा रही थी, मैं आगे बढ़ता जा रहा था। उसकी बाहें बददस्तूर मेरी तरफ फैली हुई थीं। होंठों से वही सोगवार और दिलगुदाज नगमा बुलंद हो रहा था। मैं अंधाधुंध उसकी जानिब भाग रहा था और वो बददस्तूर पीछे हट रही थी। अचानक भागते भागते मुझे ठोकर लगी और मैं मुंह के बल ज़मीन पर आ गिरा। ज़मीन पर गिरते ही मुझे पेशानी पर शदीद चोट लगी। खून की हल्की सी धार मैंने अपने चेहरे पर महसूस की। खून निकलते ही मेरा सर चकराने लगा। मैंने ज़मीन से उठने की कोशिश की, मगर मैं कामयाब न हो सका और चकराकर वापस गिर पड़ा। नकाहत तेज़ी से मुझ पर तारी होती जा रही थी। मुझे गिरता देखकर वो गायब हो चुकी थी। मुझे याद नहीं मैं किस तरह गिरता पड़ता घर पहुंचा। इतना याद है कि दरवाजे पर 2 मेहरबान हाथों ने मुझे थाम लिया। दूसरी सुबह ही मेरी आँख खुली। मैंने देखा मेरे माथे पर पट्टी बंधी है। वालिद साहब, मेरी बेगम, मोहल्ले के पास पड़ोस के लोग इंतहाई परेशानी के आलम में मेरे सिरहाने खड़े हैं। सबकी सवालिया नज़रें मेरी जानिब उठी हुई थीं। मुझे होश में आता देखकर वालिद साहब फ़ौरन अल्लाह का शुक्र बजा लाए। अब कैसी तबीयत है? बेगम ने मेरी पेशानी पर हाथ रखते हुए कहा। बेगम के सवाल पर मैंने महसूस किया कि मुझे बेहद कमज़ोरी है, जिस्म टूट रहा है, शायद बुखार भी है। मैंने कराहते हुए जवाब दिया, मैं दवा लेकर आती हूँ। ये कहकर बेगम कमरे से निकल गई। वालिद साहब और दूसरे लोग कमरे में खड़े थे। बेगम के जाते ही वालिद साहब ने
دوسرے لوگوں کو بھی جانے کا کہہ دیا۔ دوسرے لوگوں کے جاتے ہی والد صاحب نے پھر ایک سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ تم پوری رات بے ہوش تھے، رات کیوں گئے تھے گھر سے باہر؟ وہ تو بھلا ہو حکیم صاحب کا جن کی پر وقت علاج نے تمہیں ٹھیک کر دیا۔ وہ میں کچھ بولنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک مجھے خیال آیا میرے سچ بولنے سے انہیں پریشانی ہوگی، چنانچہ میں نے جھوٹ کا سہارا لینا ہی مناسب سمجھا۔ وہ بابا، میں رات کو ٹہلنے گیا تھا، گرمی لگ رہی تھی، پتھر سے ٹکرا گیا، اس کے بعد کچھ یاد نہیں۔ میری بات سن کر والد صاحب نے غور سے مجھے دیکھا اور بولے، بیٹا دھیان رکھا کرو، حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ہندوستان کے سیاسی حالات بہت کشیدہ ہیں۔ کل تک جو ہندو ہمارے دوست تھے، آج ان کی نظریں بدل رہی ہیں۔ پاکستان بننے کے لیے یہ ہندو ہمیں نگل ہی جائیں گے۔ انہوں نے اتنا ہی کہا تھا کہ دروازہ کھلا اور بیگم ہاتھ میں پیالہ لیے اندر داخل ہوئی۔ حکیم جی کا گھاڑا ہے، اس پیالے میں اسے پی لو، ساری کمزوری بھاگ جائے گی۔ بیگم نے وہ پیالہ میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ بیگم کے کمرے میں داخل ہوتے ہی والد صاحب نے زیادہ بات نہ کی، تھوڑی دیر بیٹھ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ والد صاحب کے بعد بیگم صاحبہ بھی سر ہو گئیں، اسے بھی کسی نہ کسی طرح بہلایا۔ خیر اس کے جانے کے بعد جب تنہائی نصیب ہوئی تب میں نے سوچا کہ یہ سب کیا چکر ہے، ضرور کسی آسیبی چکر میں پھنس چکا ہوں۔ وہ سارے واقعات ایک ایک کر کے میرے ذہن میں تازہ ہو گئے، جس نے مجھے یقین دلایا کہ ضرور کسی بری روح کا مجھ پر سایہ پڑ چکا ہے، جو کہ میرا خون پیے بغیر نہیں مانے گی۔ شہاب صاحب کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ لنگر والی مسجد میں شہاب صاحب امام تھے۔ لنگر والی مسجد کی علاقے میں بڑی مشہور تھی، جس میں سارا سال غریب غربا کے لیے لنگر کا اہتمام ہوتا۔ بقول والد صاحب کے یہ لنگر ان کے بچپن سے چلا آ رہا ہے۔ اس لنگر کے سلسلے کون کرتا ہے کوئی نہیں جانتا۔ محلے کے کئی بزرگوں نے شہاب صاحب سے اس بارے میں دریافت کیا، مگر وہ صرف مسکرا کر خاموش۔ ان کی نرم اور مہربان مسکراہٹ بہت سے راز لیے ہوتی تھی۔ ایک بات تھی، وہاں لنگر کا کھانا اس قدر وافر مقدار میں ہوتا کہ لوگ شکم سیر ہو کر کھانا کھاتے تھے اور اس لنگر سے جتنا چاہتے اپنے ساتھ بھی لے جاتے۔ میں اس دن ٹھیک 1 بجے لنگر والی مسجد پہنچ گیا۔ لنگر ابھی شروع ہونے میں وقت باقی تھا۔ صبح کا لنگر فجر کے بعد شروع ہوا تھا اور صبح 10 بجے تک چلتا رہا۔ دوپہر میں 2 بجے شروع ہوتا اور 4 بجے تک جاری رہتا۔ رات میں مغرب کے بعد شروع ہوتا اور عشاء تک جاری رہتا۔ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد میں مسجد سے باہر آ گیا۔ مسجد کے باہر چند دکانیں تھیں جہاں جائے نماز اور ٹوپیاں وغیرہ بکتی تھیں۔ فاصلے پر ایک چائے کا ہوٹل تھا۔ میں جا کر چائے کے ہوٹل میں بیٹھ گیا۔ جانتا تھا کہ شہاب صاحب نماز کے بعد لنگر وغیرہ کے انتظامات کا خود جائزہ لینے آتے ہیں۔ کوئی گھنٹے بعد میں اٹھا اور شہاب صاحب کے حجرے کی جانب چل دیا۔ وہ حجرے کے اندر تھے اور وہاں لوگ موجود تھے، لیکن اتنے زیادہ نہیں تھے۔ شاہ صاحب ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے ایک سائل موجود تھا۔ شہاب صاحب کے ہاتھ میں موٹے دانوں والی تسبیح تھی۔ ان کی عمر کوئی 80 سال کے نزدیک تھی۔ ان کے گھنے لمبے بال بالکل سفید تھے اور شانوں پر بکھرتے تھے۔ ان کا رنگ سنہری چمکدار تھا، آنکھیں بھوری اور قدرے سرخی مائل تھیں۔ ان کی بھویں اور پلکیں سفید تھیں جن میں عجیب سی سنہری چمک تھی۔ ایک بات کو میں نے شدت سے محسوس کیا کہ ان کے گرد و نواح میں ایک حالہ سا ہے، جیسے ان کے بدن میں موم بتیاں روشن ہوں۔ کچھ لمحوں کے بعد شہاب صاحب نے سر اٹھایا تو میں نے دیکھا ان کا چہرہ پسینے سے تر ہے، جس میں غصے کی تمام تر کیفیتیں موجود ہوں۔ وہ غصہ بھری نظروں سے اس شخص کو دیکھ رہے تھے جو ان کے سامنے موجود تھا۔ نامراد بے حیا، دفع ہو جا یہاں سے۔ جس کام کا قصد لے کر تو گھر سے نکلا ہے وہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ میری دعائیں اس بچی کے ساتھ ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اس سائل کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھرے۔ دوسرے ہی پل وہ مسکرایا اور گویا ہوا، میرا نام سلیمان خان ہے
اور سلیمان خان کا ارادہ ہمیشہ اٹل ہوتا ہے شہاب صاحب۔ اب کی بار مسکرانے کی باری شہاب صاحب کی تھی۔ ناہجار، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تیرے ارادے کبھی پاک نہیں ہو سکتے اور نہ کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں، چلا جا یہاں سے۔ شہاب صاحب کی جھاڑ سننے کے بعد وہ شخص ہونٹ چباتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی شہاب صاحب دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کے بعد آخر میں میرا نمبر تھا۔ شہاب صاحب کے قریب پہنچ کر ان کے دونوں ہاتھوں کو میں نے بوسہ دیا اور اپنی داستان شروع کر دی۔ شہاب صاحب خاموشی سے سنتے رہے۔ میرے خاموش ہو جانے کے بعد وہ آنکھیں بند کیے غالباً کسی وظیفے میں مصروف ہو گئے۔ ان کی انگلیاں تیزی سے تسبیح کے دانے گھما رہی تھیں۔ میں نے انہیں مصروف دیکھ کر کمرے کا جائزہ لیا۔ یہ کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا، نہ ہی زیادہ چھوٹا تھا۔ مجھے غالباً اسے حجرہ کہنا چاہیے۔ اس پورے فرش پر ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ شہاب صاحب جائے نماز پر بیٹھے تھے۔ دیوار پر بنے طاقوں میں موم بتیاں روشن تھیں۔ ایک چھوٹا لیمپ بھی طاقچے میں رکھا تھا۔ ایک ٹیبل میں مختلف رنگوں کی تسبیحاں تھیں، جبکہ قرآن پاک بھی رکھا تھا۔ ایک کونے میں لوٹا، گھڑا اور دوسری چیزیں رکھی تھیں۔ کمرے کی دیواریں اندر سے کچی، اس پر چکنی مٹی لپی تھی، جس کی وجہ سے کمرے میں ٹھنڈ تھی۔ تمہاری نصیب میں لکھا ہے جو کچھ، وہ ہو کر رہے گا۔ شہاب صاحب نے بھاری آواز میں مجھے مخاطب کیا تو میں چونک پڑا۔ کیا مطلب حضور؟ میں نے ادب سے کہا۔ میں تمہیں زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا، لیکن یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ وہ روح تمہاری دشمن جان نہیں، بلکہ تمہیں ایمان کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ شہاب صاحب کی بھاری آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ ان کی بات سن کر میں گھبرا گیا۔ شہاب صاحب، میں کیا کروں؟ کچھ نہیں، صرف نماز کی پابندی اور یہ تعویذ دائیں ہاتھ پر باندھ دو۔ جب تک یہ تعویذ ہے یہ تمہاری جانب نہیں بھٹکے گی۔ انہوں نے تعویذ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ تعویذ کے میرے ہاتھ میں آتے ہی مجھے لگا جیسے سکون اور ٹھنڈ کی لہر میرے اندر اتر گئی ہو۔ تعویذ لے کر میں فوراً ہی اپنے دائیں ہاتھ پر باندھنے لگا۔ شاہ صاحب، وہ کون ہے؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ جواب میں شہاب صاحب صرف مسکرائے اور آنکھیں بند کر لیں، جس کا مطلب صرف یہی تھا کہ وہ نہیں بتانا چاہتے۔ میں چپ چاپ وہاں سے اٹھ گیا، لیکن یہ سوال میرے ذہن میں تشنہ رہ گیا کہ وہ اپسرا چاہتی کیا ہے، میری ہے کون؟ شہاب صاحب کے راز نہ بتانے میں میری کوئی بھلائی ہی تھی۔ شہاب صاحب کا کہا سچ ہوا۔ اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا۔ پھر وہ وقت آ گیا جس کا مسلمانان ہند کو بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ ہمیں یقین تھا کہ ہمارا یہ گاؤں پاکستان کا حصہ ہوگا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ انگریزوں نے تقسیم کے معاملے میں پاکستان کے ساتھ دھوکہ کیا اور مسلم اکثریت کے کافی حصے ہندوستان میں چلے گئے۔ چنانچہ مسلمان کے قافلے چوک در چوک ہندوستان سے روانہ ہونے لگے۔ ہمارے گاؤں میں ہندوؤں کے فسادات داخل ہو گئے۔ کئی مسلمان لڑکیاں عزت لٹا بیٹھیں۔ کئیوں نے ہندو اور سکھوں کی حوث کا نشانہ بننے کی بجائے خودکشی کو بہتر سمجھا۔ ایک رات کی بات ہے، ایک تیز چیخ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ راحیلہ بستر پر نہیں ہے۔ چیخ کی آواز کمرے کے باہر سے آئی تھی، جو کہ کسی عورت کی تھی۔ جیسے ہی میں صحن میں اترا، میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ خوف اور دہشت سے میرا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا۔ صحن کے بیچوں بیچ والد صاحب کی لاش پڑی ہوئی تھی، جبکہ راحیلہ کو 7 سے 6 ہندو بلوائیوں نے پکڑ رکھا تھا۔ نہ جانے راحیلہ ان کے قبضے میں کیسے آئی تھی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ والد صاحب تو صحن میں سوتے تھے، ہو سکتا ہے راحیلہ ان کی چیخ سن کر باہر آئی ہو۔ بہرحال جو منظر تھا نہایت خطرناک تھا۔ انہوں نے راحیلہ کو بالوں سے پکڑ رکھا تھا۔ چیختے ہوئے انہوں نے اسے چارپائی پر پٹخ دیا۔ اس کی دل خراش چیخ نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ 2 بلوائی بھاگتے ہوئے میری جانب بڑھے اور کرپان کے ایک ہی وار نے میرے بازو کو زخمی کر دیا۔ مجھے زخمی ہوتا دیکھ کر وہ وحشیانہ انداز میں ہنس پڑے اور بھاگتے ہوئے چارپائی کی طرف جا پہنچے۔
وہ سارے راحیلہ کو ہوس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی تعداد غالباً 7 یا 8 تھی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ سچے دل سے نکلی دعا بارگاہ الہی میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ میں کراہتا ہوا اٹھا۔ آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر ایک سکھ بلوائی نے تلوار کا وار میری داہنی ران پر کیا اور مجھے زخمی کر دیا۔ تلوار کی دوسری وار سے میری دوسری ٹانگ بھی زخمی ہو گئی۔ رانیہ کو ہوس بھری نگاہوں سے دیکھنے والے ایک سکھ نے لمبا کرتا اتار کر پھینکا، باقی 2 نے اسے قابو کر لیا۔ کرتا اتارنے والا سکھ ہونٹوں پر زبان پھیرتا میری بیوی کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ چیخ چیخ کر اللہ رسول کے واسطے دے رہی تھی، مگر شاید وہ بہرے ہو رہے تھے اور راحیلہ پر ہنس رہے تھے۔ اس سے قبل وہ ناپاک ہاتھ راحیلہ کی طرف بڑھا پاتا، اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس رحمت کے فرشتوں کی تعداد 15 یا 20 کے قریب تھی۔ ان کے ہاتھوں میں بھی ڈنڈے اور تلواریں تھیں۔ چند ہی لمحوں میں صحن میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگا۔ منظر بدل چکا تھا۔ میرے گھر کا صحن ان ناپاک درندوں کی لاشوں سے بھر چکا تھا۔ میں نے دیکھا ان لوگوں میں کئی لوگ میرے جاننے والے مسلمان تھے۔ انہوں نے مجھے اور راحیلہ کو سہارا دیا۔ راحیلہ چیختی ہوئی وہاں سے میری جانب بڑھی اور رونے لگی۔ قصہ مختصر، اس ہولناک رات نے میرے اعصاب پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ ہندوستان سے میرا دل اچاٹ ہو گیا۔ ٹھیک ہونے کے بعد نومبر 1947 کی ایک رات میں ہجرت کرنے والے مسلمانوں کے ایک ٹرین میں سوار ہو گیا۔ راحیلہ میرے ساتھ تھی۔ اس ٹرین کی حفاظت مسلم افواج کے جوان کر رہے تھے۔ اللہ کا شکر ہے ناخوشگوار واقعہ نہ ہوا، ہم پاکستان پہنچ گئے۔ میں نے قسم پرسی کا دور کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہمیشہ اچھی زندگی گزاری تھی، لیکن پاکستان آنے کے بعد یہ خیال ضرور پیدا ہو گیا تھا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ وہ تمام لوگ جو ہجرت کر کے آئے تھے، وہ اچھی طرح جانتے تھے پاکستان خود پسماندہ ہے، اس پر بوجھ نہیں بنایا جا سکتا۔ راحیلہ کے تھوڑے سے زیور میری آنکھوں کی چمک بن گئے۔ کراچی میں آج جہاں مزار قائد ہے وہاں کچھ نہیں تھا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا مکان لے لیا۔ حالات بہت خراب تھے۔ اس پر جو لباس تھا وہ متاع حیات تھا۔ میں نے اور راحیلہ نے زندگی گزارنے کے بہت سارے پروگرام بنائے اور ان پروگراموں پر قدم بقدم چلنا چاہتے تھے۔ ایک نئی مملکت تھی، بہت سے مسائل درپیش تھے جنہیں ابھی حل کرنا تھا۔ چھوٹے سے مکان میں آنے کے بعد تحفظ کے احساس نے ایک نئی امنگ جگا دی۔ ہمارے پاس وہی زیورات تھے جو راحیلہ لائی تھی۔ احتیاط سے اب ہمیں زندگی کو گزارنا تھا۔ ہمارے زیورات ایک ہندو جوہری کے یہاں 500 روپے میں بکے۔ 500 روپے اس وقت میں کافی بڑی رقم تھی۔ خیر، میں نے اپنے فن مصوری کو بطور پیشہ اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ ان 500 روپے سے راحیلہ اور میں نے کپڑے خریدے، برتن، چولہا اور دیگر سامان خریدا۔ اس کے بعد بھی کافی ساری رقم بچ گئی، چنانچہ مہینے بھر کا راشن، آٹا، دال، چاول اور دوسری اشیاء خریدی گئیں۔ اس کے بعد رنگ، برش، کینوس خریدے اور ایک دکان کرائے پر لے لی۔ پہلی ابتدا اپنے ہی دکان کا سائن بورڈ لکھنے سے کی۔ کچھ ہی دنوں میں مجھے کام ملنے لگا۔ میری دکان اچھی خاصی چل پڑی۔ بے شمار تختیاں اور دیگر قسم کی چیزیں میرے پاس آتیں جنہیں میں خوش اسلوبی سے کر دیا کرتا۔ زندگی کی گاڑی چلنے لگی۔ ہندوستان سے بددستور مہاجرین کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ اس روز فرصت کے لمحات میں نے ایک تصویر بنائی اور دکان میں سجائی، منہ بولتی ہوئی جاندار تصویر جسے دیکھ کر راہ چلتے لوگ رک جایا کرتے۔ ایک روز نہایت امیر قسم کے ایک انسان نے وہ تصویر اپنی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے پھر دیکھی تو وہ شخص اپنی گاڑی سے اتر کر میرے پاس آیا۔ مسٹر، یہ تصویر آپ نے بنائی ہے؟ وہ شخص جو کہ صورت سے شوقین اور نہایت امیر معلوم ہوتا تھا مسکرا کر بولا، جی ہاں میں نے بنائی ہے، لیکن آپ کا فن اور آپ کی دکان؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں، پیٹ تو بھرنا ہے
اور بہت سے لوگ باصلاحیت ہونے کے باوجود غریب ہوتے ہیں۔ بہت ہی حسین تصویر ہے، مناسب سمجھو تو بیچ دو۔ اس نے کہا تو میں نے انتہائی مہنگے داموں وہ تصویر بیچ دی۔ خریدنے والا اتنا شوقین تھا کہ 2000 روپے جیسی خطیر رقم اس کے لیے معمولی تھی۔ اتنی بڑی رقم دیکھ کر میں نے اس تصویر کشی کے فن کو بھی اور وقت دینا شروع کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، میرے کام میں پختگی آتی گئی، یہاں تک کہ 1 سال کا وقت گزر گیا۔ میں چھوٹی دکان چھوڑ کر شیشے والے شاپ میں آ گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مصیبتیں میرا انتظار کر رہی ہیں، اور شہاب صاحب کا دیا ہوا تعویذ کب کھویا مجھے پتہ نہیں چلا۔ اپنے تعویذ کو بہت ساری جگہ ڈھونڈا، مگر مجھے لگا جیسے تعویذ کو زمین نگل گئی ہے یا آسمان، سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ 1 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی کچھ نہ ہوا تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ دن گزر رہے تھے، کوئی ایسا واقعہ نہ ہوا جو میرے ساتھ ہندوستان میں ہوا تھا۔ اس روز راحلہ نے مجھے وہ خوشخبری سنائی جس کی تمنا ہر مرد کو ہوتی ہے۔ میرا خاندان 2 سے 3 ہونے والا تھا، بس قسمت مجھ پر مہربان تھی۔ آمدنی بھی اچھی ہو رہی تھی۔ نیا پاکستان میرے لیے خوشیوں کی نوید لایا تھا، مگر یہ سب عارضی ثابت ہوا۔ اس روز صبح سے موسم بہت خوشگوار اور ابر آلود تھا، یوں لگتا تھا کسی وقت بھی بارش ہو جائے گی۔ شام کے 5 بجے ہی بارش شروع ہو گئی، جو ہلکی ہلکی ہونے کے بعد تیز ہو گئی۔ میں نے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر تصویر کو آخری ٹچ دیے اور چائے کی کیتلی چڑھا دی۔ مجھے وہ لمحات اچھی طرح یاد آنے لگے جب ایسے موسم میں والد صاحب خود ہی پکوڑے تلنے بیٹھ جاتے۔ والدہ کے منع کرنے کے باوجود وہ باز نہ آتے۔ والدہ ٹوکتیں تو کہتے، تمہیں بھی تو کسی دن چھٹی کا حق ہے، ہر بارش کے دن تمہاری چھٹی ہوگی اور کام میں کروں گا۔ وہ مسکرا کر کہتے، جواب میں والدہ مسکرا کر رہ جاتی۔ والد صاحب کے پکوڑے بڑے لذیذ ہوتے۔ شاعرانہ باتیں کرنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، کیونکہ مصوری اور شاعری نزدیکی چیزیں ہیں۔ عورت کے حسن کی تعریف شاعر لفظوں سے کرتا ہے اور میں رنگ اور برش سے کرتا تھا، لیکن جو اندر آئی تھی ایک مجسم غزل تھی جسے میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ اتنی خوبصورت، اتنی حسین، معصومیت کا ایک اعلیٰ شاہکار۔ اس کی صورت سے عجیب پراسراریت ٹپکتی تھی، آنکھوں میں حسن و ملال کی کیفیت نمایاں تھی۔ اس کی آنکھوں سے ٹپکتی سوگواری نے اس کے حسن میں 4 چاند نہیں بلکہ 8 چاند لگا دیے۔ اس نے سفید سلکی ساڑی پہن رکھی تھی، وہ مجھے اور میں اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے دیکھنے کا انداز بہت پراسرار تھا، یوں لگتا تھا وہ کسی کھوج میں ہو۔ میں خجالت سی محسوس کرنے لگا۔ چند لمحے اسی طرح گزر گئے۔ میں نے اس سکوت کو توڑتے ہوئے کہا، تشریف لائیے خاتون، آپ کس سوچ میں پڑ گئی ہیں؟ او ہاں، وہ چونک پڑی، پھر وہ آہستہ آہستہ میری جانب بڑھی۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے اس کی چال بھی عجیب مستانی ہے۔ وہ کھوئی ہوئی تھی، جیسے جھیل کی لہر ہو۔ اسٹوڈیو میں داخل ہونے کے بعد میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، تب وہ تھوڑے فاصلے پر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ اب بھی کھوئی سی تھی۔ اس کے عجیب سے رویے میں خاصا الجھاؤ آ گیا تھا۔ محترمہ، میں آپ کی آمد کا مقصد جان سکتا ہوں؟ میں نے نہایت شستہ لہجے میں اس سے سوال کیا۔ مجھے لگا اس نے میری بات پر دھیان ہی نہ دیا ہو۔ پھر وہ چونک پڑی۔ اس کا انداز بالکل ایسے تھا جیسے وہ اسٹوڈیو میں موجود ہی نہ ہو۔ اس کے خیالات کہیں اور تھے۔ وہ میں اپنی تصویر بنوانا چاہتی ہوں، اس نے تھکی سی آواز میں کہا۔ لڑکی بے حد حسین و جمیل تھی۔ اسے دیکھ کر کسی مصور کی ذہنی کیفیت جو ہو سکتی تھی وہ میری تھی۔ اس کی صورت کو کینوس پر اسے اور حسین بنا کر اتارنا اور بڑا کمال تھا۔ میں اس پیشے سے مخلص تھا، اپنے حالات جانتا تھا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ راحلہ کے سوا کوئی اور لڑکی میری خلوتوں کی رفیق اور امین نہیں ہو سکتی ہے، نہ ہی ہوگی۔ یہ لڑکی راحلہ سے بے حد حسین تھی۔ بہت خوب، آپ آئیں۔ میرا مطلب ہے باہر کی بارش نے آپ کو ذہنی طور پر الجھا دیا ہے۔ آپ غیر مطمئن تھیں۔ اب اس سلسلے میں ہمیں ضروری امور پر گفتگو کر لینی چاہیے۔ جی ضرور،
वो मुस्कुराई। उसने आंखें बंद करके कुर्सी की पुश से सर टिका दिया। खातून, आप कुछ थकी हुई मालूम होती हैं। मैंने उससे कहा, क्या आपकी खिदमत में कुछ पेश करूं? नहीं, कुछ भी नहीं, उसने नाज भरे अंदाज में अपने जुमलों पर जोर देते हुए कहा, और मैं खामोश हो गया। मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट फैल गई। ज़िद्दी मालूम होती हैं आप, मैंने कहा और मासरत आमेज़ अंदाज में उसकी जानिब देखने लगा। वो बदस्तूर कुर्सी से पुश्त किए बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर किसी किस्म का तासुर नहीं था। गालिबन उसने मेरी बात पर बुरा नहीं माना था। उसकी आंखें बंद थीं और सरगर्मी पर मैं लगा हुआ था। यूँ लग रहा था जैसे वो सो गई हो। सोते हुए वो एक परी लग रही थी। दफतन वो हड़बड़ाने लगी। उसकी आंखें बंद थीं। मुकेश, मुकेश, सदियां गुजर गईं तुमसे जुदा हुए। हर जन्म मेरा प्यासा रह जाता है, मगर मिलन की रुत नहीं आती। मैं हैरत से उसको देख रहा था। न जाने क्या बोले जा रही थी, कहीं जहनी मरीज़ा तो नहीं। यकायक उसने आंखें खोल दीं। उसकी आंखें देखकर मैं वाकई घबरा गया। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो रही थीं। पानी, पानी मिल सकता है? उसने रुकी हुई आवाज़ में कहा। मैंने फ़ौरन उसे पानी पिला दिया। उसकी कैफियत ऐसी थी कि मैं डर गया। आपने डॉक्टर को दिखाया? हाँ, अब मैं नॉर्मल हूँ, वो भी किसी मुस्कुराहट से बोली। मेरे ख्याल में आप मुझसे तस्वीर बनवाना चाहती हैं, मैंने उसे याद दिलाते हुए कहा। मेरी बात सुनकर वो एक टिक मेरी तरफ देखती ही रही। फिर अजीब सी उदासी उसकी आंखों में तैर गई। हाँ, तस्वीर तो बनानी है, मगर ये बताओ, तुमने मुझे पहचाना? वो मुस्कुराई। जी मैंने। हाँ, पहचानो, लेकिन भला मैं कैसे पहचानूं? मैं आपको नहीं जानता। आपका नाम असलम है ना? जी हाँ, मगर मैं गड़बड़ा गया। शायद वो मुझे जानती थी। तुम सलीम हो ना? जी हाँ, मगर मैं गड़बड़ा गया। शायद वो मुझे जानती थी। एक वो सलीम था जिसने अनारकली के लिए अकबर बादशाह से टक्कर ली। एक तुम सलीम हो जिसका जहन वक्त की गर्द में गुम हो गया है। क्या मतलब? मैंने हैरत ज़ाहिर की। चंद लम्हे वो मेरी तरफ देखती रही, फिर जैसे चौंक पड़ी। आहिस्ता से बुड़बुड़ाई, कोई बात नहीं, इस बार शिकस्त नहीं खाऊंगी। उसका लहजा पुरअज़म था। क्या? वो न जाने काफ़ी देर से अनाप शनाप बके जा रही थी। मेरा दिल चाह रहा था उसे उठाकर भिगा दूं, मगर ये कारोबार के उसूल के ख़िलाफ़ था। चुनाचा मैंने अपने लहजे को कारोबारी बनाते हुए पूछा, मोहतरमा, किस किस्म की तस्वीर चाहिए? मेरी बात सुनकर वो मेरी तरफ देखकर बड़े दिल आवेज़ अंदाज में मुस्कुराई और बोली, क्या तस्वीर बनवाने की बात के अलावा कुछ और नहीं तुम्हारे पास? जाहिर है आप तस्वीर बनवाने आई हैं तो तस्वीर ही की बात करूँगा ना। इसके अलावा की बात आपको पसंद नहीं आएगी। वैसे भी किसी ऐसे आदमी से बेतकल्लुफ़ नहीं हुआ जाता जो आपका कोई ना हो। ओफ़ो, वो माथे पर हाथ मारकर बोली, तुम ज़रा सी बात का फसाना बना देते हो। तुम्हारी हमेशा से यही आदत है? जी, मैंने ताज्जुब से पूछा। वो तो ऐसे बात कर रही थी जैसे मुझे बरसों से जानती हो, हालांकि मेरी उम्र 22 के दरमियान थी। आप मुझे ज़ाती तौर पर जानती हैं? हाँ, उसका जवाब मुख्तसर था। यह लम्हा फिर मेरे चौंकने का था। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ था, मेरी ज़िंदगी में राहिला के सिवा कोई औरत नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी कैफियत थी। मैं मुसव्विर था, चेहरे पढ़ना जानता था। आंखों में उभरने वाली तमाम कैफियत, होंठों की लर्ज़ से हर चीज़ मेरी समझ में आती थी। उसकी आंखों में गुनाह की दावत थी जिसे देखकर मैं कांप गया। मैंने अपने लहजे को सख्त बनाते हुए कहा, खातून, तस्वीर तो बन जाएगी, लेकिन 20,000 रुपये होंगे। मेरा ख्याल था इतनी बड़ी रकम सुनकर वो मना कर देगी, मगर मुझे हैरत का शदीद झटका तब लगा जब उसने हाँ में सर हिला दिया। अब की बार तो मुझे यकीन हो गया कि वो पागल है, लेकिन उसने तो नोटों की गड्डी निकाल कर मेरे सामने रख दी। मैं पागल नहीं हूँ, समझे? वो मुस्कुराकर बोली। आपको इस बात का बखूबी अंदाज़ा होना चाहिए कि जब पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा था, तब के दौर में 20,000 रुपये की रकम मामूली नहीं थी। ये आज के हिसाब से 20 लाख के बराबर है। लोगों की आमदनी 2 या 3 रुपये हुआ करती थी।
کیونکہ یہ سستا دور تھا، ہر چیز سستی مل جاتی تھی۔ میں اس کی پیشکش سن کر حیران رہ گیا۔ بہتر ہے کل سے کام شروع کرتے ہیں، وہ بددستور اسی انداز میں بولی۔ آپ مجھے وقت بتا دیں کس وقت آئیں گی؟ میں صرف اس وقت میں آپ کی تصویر بنا سکتا ہوں۔ فرض کرو اگر میں روز 1 گھنٹہ تمہارے پاس آؤں تو تمہارے کاروباری معاملات میں کوئی حرج تو نہ ہوگا؟ بالکل نہیں، وہ گھنٹہ صرف آپ کے لیے مخصوص ہوگا۔ کتنے دن میں بن جائے گی میری تصویر؟ وہ مسکرائی۔ زیادہ سے زیادہ ہفتہ بھر کو، گویا 1 ہفتہ، یعنی صرف 8 گھنٹے۔ مگر اس کے بعد کیا کروں گی؟ جی میں سمجھا نہیں۔ ٹھیک ہے مسٹر سلیم، کل سے کوئی وقت طے کر لو، یہ ممکن ہے کہ جب مجھے فرصت نہ ہو تو اوقات بدل لوں۔ اس نے میری حیرت کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے کہا، خاتون مناسب سمجھے تو ایک پیشکش دوں؟ جی، اگر آپ کو خود آنے میں تکلیف ہو یا آپ کے لیے ناپسندیدہ ہو تو آپ اپنا کوئی خوبصورت سا فوٹو دے دیں، میں اس سے آپ کی تصویر بنا دوں گا۔ نہیں، میں خود آنا اور آتے رہنا چاہتی ہوں۔ اس نے میری طرف عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ایک بار پھر الجھن میں پڑ گیا۔ وہ یہی ظاہر کر رہی تھی جیسے مجھے جانتی ہے۔ آپ کا اپنا اسٹوڈیو ہے، جیسے آپ کرم فرماؤں کی وجہ سے آپ جب چاہے آ جائیں۔ آپ جیسے کرم فرماؤں کی وجہ سے ہی تو اس ناچیز کی دال روٹی چل رہی ہے۔ میں نے کاروباری چاپلوسی سے کام لیتے ہوئے کہا، باتیں بہت بناتے ہو مکیش۔ وہ آہستہ سے بولی، جی میرا نام سلیم ہے۔ او ہاں سلیم، کل سے میں 11 بجے آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور گہری سانس لے کر بولی، صدیوں کی گرد نے تمہیں سلیم بنا دیا، مگر میں جانتی ہوں تم وہی ہو۔ جی کیا فرما رہی ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ اس نے گہری سانس لے کر ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر باہر نکل گئی۔ 20,000 کے وہ نوٹ اب بھی میرے ٹیبل پر تھے۔ میرا بدن ان نوٹوں کو دیکھ کر لرزش کا شکار تھا۔ ان نوٹوں سے میں اپنا اسٹوڈیو بڑا کر سکتا تھا، اپنی خواہشات پوری کر سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے نوٹ اٹھائے اور بددستور اسٹوڈیو بند کر کے باہر نکل گیا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ بارش اب رک چکی تھی، لیکن ہوا میں خنکی موجود تھی۔ میں جب بھی اسٹوڈیو سے گھر جاتا، گلی کے نکڑ پر ایک فقیر مجھے ضرور ٹکراتا۔ اسے دیکھ کر مجھے ہمیشہ سے اس پر ترس آتا۔ گلی کے نکڑ پر بجلی کے کھمبے کے نیچے بیٹھا وہ فقیر ہمیشہ ایک ہی حالت میں ہوتا، بہت میلا کچیلا، یوں لگتا جیسے کافی عرصے سے نہایا نہ ہو۔ سر اور داڑھی کے بالوں میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ دور سے دیکھنے میں کسی پرندے کا گھونسلہ نظر آتا۔ پھٹی ہوئی بنیان آدھے پجامے میں موجود سر جھکائے بیٹھا رہتا۔ اس کے منہ سے رال ٹپکتی رہتی جس پر مکھیاں بن بناتی رہتیں۔ بہت سے لوگ اس کے سامنے بھیک کے طور پر چند پیسے ڈال جاتے، بہت سے منہ بنا کر گزر جاتے۔ اسکول کے بچے اسے چھیڑتے، تنگ کرتے، پتھر مارتے، مگر وہ کسی سے کچھ نہ کہتا، بس سر اٹھاتا اور مسکرا دیتا۔ اس کے سارے وجود میں اس کی آنکھیں بڑی ہی چمکدار اور روشن تھیں۔ ایک بات میں نے محسوس کی تھی، جب بھی اذانیں ہوتیں وہ غائب ہو جاتا، نہ جانے کہاں چلا جاتا۔ ٹھیک نماز کے 15 یا 20 منٹ بعد اپنی جگہ پر موجود ہوتا۔ لوگوں نے کچھ دے دیا تو کھا لیا، ورنہ کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ اس فقیر کے بارے میں عجیب و غریب باتیں مشہور تھیں۔ علاقے کے دکانداروں کی شکایت پر جب اس فقیر کو وہاں سے اٹھانے کی کوشش کی گئی تو فقیر نے وہاں سے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ انتظامیہ کے جو افسران بڑی گاڑیوں میں سوار ہو کر آئے تھے، وہ خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ جواب میں وہ صرف مسکراتا ہی رہتا تھا، لیکن اگلے ہی موڑ پہ نہ جانے کیسے ان کی گاڑی الٹ گئی، حالانکہ وہاں زیادہ لوگ بھی نہ تھے۔ لیکن گاڑی کا یوں اچھل کر الٹ جانا بڑا حیرت انگیز تھا۔ اس کے بعد جب بھی اس فقیر کو اٹھانے کی کوشش کی گئی وہ نہ اٹھایا جا سکا، لیکن اٹھانے والے اٹھ گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے فقیر کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، لیکن میں ان سب باتوں کو محض ایک اتفاق سمجھتا تھا۔ جیسے ہی میں اس بجلی کے کھمبے کے نزدیک پہنچا، حسب معمول میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر اس فقیر کو کبھی 10 یا کبھی 5 پیسے دیا کرتا تھا، لیکن آج میں نے جیب سے 100 کا نوٹ نکالا اور اس فقیر کے سامنے ڈال دیا۔
बाबा इससे कुछ खा लेना, मैंने धीरे से कहा और आगे बढ़ गया। चंद ही कदम आगे गया था कि कदम रुक गए। रुक, उस फकीर की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। मैंने मुड़कर देखा, वो मेरी तरफ देख रहा था। नोट उसके बाएं हाथ में था। मैं समझा फ़कीर मेरा शुक्रिया अदा करेगा, बहुत खुश होगा, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने जो हरकत की उसकी तवक्के किसी इंसान से नहीं की जा सकती थी। मुझे यकीन हो गया वो पागल है। उसने नोट को फाड़ कर पुर्जे पुर्जे कर दिया, पागलों की तरह हंसने लगा। अपना नोट फटते देखकर मुझ पर दीवानगी तारी हो गई। तो तुमने नोट क्यों फाड़ा? मैंने उसको दोनों कंधों से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा। खोटे सिक्के अल्लाह की राह में नहीं चलते। वो मेरी बदतमीज़ी को नज़रअंदाज करते हुए पागलों की तरह गर्दन हिलाकर बोला। मुझे अपने रवैये पर सख्त अफसोस हो रहा था। मैं जाने लगा तो बोला, फेंक दे इन कागज़ के गंदे टुकड़ों को, ये गंदे हैं, हराम के हैं। उसके लहजे में दीवानगी थी। क्यों फेंक दूँ? ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैंने झल्ला कर कहा। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ा। हिंदुओं की तरह दरख्त पर उल्टा लटक, पेट के सारे कीड़े मर जाएंगे। वो अपने दीदे को फाड़ते हुए हाथ नचाकर बोला। बूढ़े की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। मैं इसके साथ बहस क्यों कर रहा था? बूढ़ा काफ़ी देर से औल फोल बक रहा था। मैं उसे नज़रअंदाज करके जाने लगा तो फिर उसकी आवाज़ सुनाई दी। अपनी असलियत को पहचान, वरना तुझे हर तरफ खून नजर आएगा, मौतें देखेगा। हाँ हाँ, वो दीवानों की तरह हंसता रहा। गो के मैं उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गया, मगर आज पछताता हूँ कि काश उसकी बातों को समझता तो बाद में इतने बड़े नुकसान से दो चार न होता। अगले दिन वो औरत नहीं आई। मैंने उसका सारा दिन इंतज़ार कर दिया। मैं समझ गया कि उसके घर वालों ने इतनी महंगी तस्वीर बनवाने से उसकी खूब खिंचाई की है। जब भी वो नहीं आई, चुनाचे किसी भी वक्त उसका कोई रिश्तेदार पैसों का तकाजा करने आ सकता था। मेरे जहन में उसकी गुफ्तगू गूंजने लगी। उसके अंदाज से ऐसा लगता था वो मुझे जानती है। उसकी गुफ्तगू में अपनायत थी, मोहब्बत थी। मैंने सर झटका और कुर्सी पर गिरकर गहरे गहरे सांस लेने लगा। इसमें कोई शक नहीं था कि राहिला मेरी ज़िंदगी का साया न होती तो मैं उसकी जुल्फ़ों का असीर हो जाता। वो 20,000 का तकाजा करने आई तो मेरे दिन बदल जाएंगे। इन पैसों की भिनक मैंने राहिला को नहीं पड़ने दी। मैंने तसव्वुर ही तसव्वुर में खुद को दुनिया का अमीर तरीन शख्स तसव्वुर किया। मुझे लग रहा था मैं पूरी दुनिया का मालिक हूँ। सोचते सोचते मेरा जहन गुरूदगी में चला गया। पलकें चढ़ने लगीं। चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि मुझे लगा जैसे कोई डोल बर बजा रहा हो। डोर बेल की आवाज़ मेरे जहन में गूंजने लगी। मैं चौंक कर उठ खड़ा हुआ। दरवाजे पर उस हुस्न की मूरत को देखकर मेरा दिल धड़कने लगा। वो ज़रूरत से ज़्यादा हसीन मालूम हो रही थी। उसने सफ़ेद खूबसूरत साड़ी ज़ेबतन कर रखी थी। बाल भी इंतहाई खूबसूरत अंदाज में पीछे की जानिब लहरा रहे थे। होंठों पर खूबसूरत रंग लगा रखा था। बहरहाल वो तस्वीर के लिए निहायत मौजू थी। अगर मैं शादीशुदा ना होता तो उसे देखकर दिल थाम लेता। उसके होंठों पर हसीन मुस्कुराहट थी, ऐसी मुस्कुराहट जिसे देखकर किसी का भी ईमान आजमाइश में पड़ जाए। मिस्टर सलीम जी, आप तैयार हैं? उसने मुझे गहरी नज़रों से देखते हुए लगावट से कहा। उसके अंदाज में जिस कदर मोहब्बत थी कि अब मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने उसे अपनी मुंतखब की हुई जगह पर बैठाया। सामने मैंने कैनवस लगाया हुआ था। मैंने पूछा किस किस्म की तस्वीर चाहिए। वो मुस्कुराई और शाने उचकाकर बोली, ये तुम्हारा काम है, कैसी तस्वीर हो, कितनी बजी हो, कैसा बैकग्राउंड हो, ये सोचना तो तुम्हारा काम है। मुझे बस कैनवस पर मुंतकिल कर दो। बिल्कुल ठीक, मैंने सर हिला दिया। आप ये तस्वीर ड्राइंग रूम की ज़ीनत बनाएंगी? अगर मैं ड्राइंग रूम का मंजर देख सकता तो मैं उसी हिसाब से तस्वीर बनाता। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, बस अपनी पसंद से किसी भी साइज़ की तस्वीर बना दो, मैं कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लूँगी। जी बेहतर, मैंने कहा। फिर मैंने उसे मुख्तलिफ़ अंदाज में बैठने का कहा, मगर उसने गैर दिलचस्पी का इजहार किया। यूँ लगता था उसे तस्वीर से कोई दिलचस्पी ना हो, बल्कि वो मेरी कुर्बत की ख्वाहिशमंद हो।
میں نے اپنی پسند کا پوز بنوایا اور اس طرح سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا جیسے میں چاہتا تھا، مگر بار بار میرے اشارہ کرنے کے باوجود بھی وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کس طرح بیٹھنا ہے۔ جیسے ہی میں نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر بٹھایا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، خمار آلود انداز سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ تپ رہا تھا۔ تب میں نے اسے چھوڑ دیا۔ میں نے دیکھا اس نے گہری سانس لی اور مخمور نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ کب تک تڑپاؤ گے مکیش؟ جی، ہوش میں آئیے، میرا نام سلیم ہے۔ او ہاں، تم تو سلیم۔ میری بات سن کر وہ یوں چونکی جیسے سوتے میں سے جاگی ہو۔ معذرت، میں اپنا کام شروع کروں؟ جی ضرور، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ خاتون، آپ ہر 5 منٹ میں پہلو بدل لیا کریں، 15 منٹ بعد آپ کو اجازت ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ پھر 5 منٹ وہ مختلف انداز میں پوز دیتی رہی۔ میرا ہاتھ تیزی سے کینوس پر چل رہا تھا، وہ لکیروں کی صورت میں کینوس پر منتقل ہو رہی تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا اسے تصویر بنوانے سے کوئی دلچسپی نہیں، بس وہ مجھے دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کو شاید مجھ میں زیادہ دلچسپی تھی۔ اب آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ اتنی جلدی؟ میں نے 1 گھنٹے کے بعد برش چھوڑ کر کہا۔ مس پھولوتی، مجھے افسوس ہے کہ دوسرے گاہکوں کو بھی وقت دینا ہے۔ بڑی جلدی کاروباری ہو گئے ہو، اس نے نازِ دل ربائی سے کہا اور چلی گئی۔ دوسرے دن پھر آ گئی۔ اس طرح 5 دن گزر گئے۔ وہ آتی، بس مجھے دیکھتی، اوٹ پٹانگ باتیں کرتی، مجھے مکیش کہہ کر مخاطب کرتی اور میں برداشت کرتا جاتا۔ 8ویں دن تصویر مکمل ہو گئی۔ میں نے اسے دینا چاہی تو مسکرا کر بولی، یہ رکھ لو، میرا تحفہ ہے۔ آپ کی تصویر ہے، بہت خوبصورت بنی ہے، میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ نہیں مکیش، مجھے تصویروں کی ضرورت نہیں۔ وہ مسکرائی۔ اس کی بات پر میں بدک سا گیا۔ یہ مکیش کون ہے؟ میرا نام سلیم ہے، میں نے غصے سے کہا۔ مکیش اور کوئی نہیں ہو تم اپنے پچھلے جنم کو بھول گئے؟ تم یہ بھی بھول گئے کہ مجھے دلہن بنا کر تم چلے گئے تھے؟ دشمن کی بنیاد کو تم نے رون دیا، مگر مہیپال سنگھ کی فوج کے ایک سپاہی نے زہریلے تیر سے تمہیں زخمی کر دیا تھا۔ تمہاری موت کی خبر نے مجھے پاگل کر دیا اور میں نے آتما ہتیا کر لی۔ تب سے میری آتما تمہارے لیے بھٹک رہی ہے۔ اس کا لہجہ دکھ بھرا تھا۔ یہ بکواس کیا کر رہی ہو تم؟ میں ہندو نہیں مسلمان ہوں، لگتا ہے کوئی فلم دیکھ کر آ رہی ہو، میں نے غصے سے کہا۔ نہیں مکیش، اتنے کھٹور مت بنو، میں وہی ہوں جو تمہارے خوابوں میں آتی ہوں، میں وہی ہوں جس کی روح کو تم نے کھنڈر میں دیکھا تھا۔ شہاب صاحب کے تعویذ نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا تھا، اب تم صرف میرے ہو۔ وہ روتے ہوئے آئی اور میرے بہت قریب ہو گئی۔ یہ جان کر کہ پھولوتی وہی تھی جو کھنڈرات میں مجھ سے ملی تھی، میرے تو پسینے چھوٹ گئے۔ میں تم سے پیار نہیں کرتا، نہ ہی میں مکیش ہوں۔ نہیں، تم مکیش ہو، بھلے سے تم مجھ سے دور ہو گئے ہو، تم نے شریر بدل لیا ہے، چہرہ بدل لیا ہے، مگر میرے دل کی آنکھیں تمہیں ہزاروں میں پہچان سکتی ہیں۔ میں نے شریر صرف تمہارے لیے برائیت کیا ہے تاکہ اپنی پریمی سے پیار کر سکوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہہ کر میرے پاس آ گئی اور میں اس کے اس قدر قریب آنے سے بوکھلا گیا۔ میرے ذہن میں متعدد خیالات گھومنے لگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ راحیلہ مجھے غلط سمجھ بیٹھے، ساری عزت، ساری شہرت خاک میں مل جائے گی۔ میں نے جھٹکے سے اسے الگ کیا اور غصے سے بولا، میں نے کہا نا میں مکیش نہیں ہوں، ہوتا بھی تو تم سے نفرت کرتا۔ میں سلیم ہوں اور راحیلہ سے محبت کرتا ہوں، دور ہو جا میری نظر سے، میں ہانپتے ہوئے بولا۔ میری بات سن کر پھولوتی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں سرخی آ گئی، بے بسی اس کے چہرے سے ظاہر ہونے لگی۔ تم کیا کہہ رہے ہو یہ؟ مکیش ایسا مت کہو، وہ شدید غم سے بولی، اس کی آواز پھنسنے لگی۔ کتنی مرتبہ کہوں، میں مکیش نہیں ہوں، میں نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ زہر کیسی بھی خوبصورت پیکنگ میں ہو، زہر زہر ہوتا ہے، میں تم سے نفرت کرتا ہوں، مرتے دم تک کرتا رہوں گا، میں نے چلا کر کہا۔ میں نے دیکھا میری بات پر اس کے چہرے پر سناٹے کی سی کیفیت ہونے لگی، اس کی غزالی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا،
بس وہ ایک ٹک میری جانب دیکھتی رہی۔ میں نے اس کی نگاہوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی تھی اور میں بھی اسے خوب قہر آلود نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ مجھے یقین تھا وہ اپنی تصویر اٹھا کر یہاں سے چلی جائے گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ وہ تھوڑی دیر میری طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے جلدی سے ہاتھ سے آنسو پونچھے، تھوڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی، تم نے میری محبت کا مذاق اڑایا، تم مجھ سے اور میری صورت سے نفرت کرتے ہو، یہی منحوس صورت اب تمہیں ہر جگہ نظر آئے گی۔ یہ میرا شراب ہے کہ تم مرتے دم تک مجھ سے پیچھا نہیں چھڑا سکو گے۔ اس نے بہت بے بسی سے مگر غصے سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اس کی بات پر میں نے مسکرا کر کہا، ایسا نہیں ہوگا پھولوتی، کیونکہ میں حق پر ہوں۔ ایسا ہی ہوگا، پھولوتی کا شراب کبھی خالی نہیں جاتا۔ وہ مسکرا کر بولی، ساتھ ہی اس کا جسم دھوئیں میں تبدیل ہو گیا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہاں دھواں نہیں تھا۔ پھولوتی کے دھواں بن جانے کے کچھ دن تک تو وہ خوف بن کر میرے اعصاب پر سوار رہی، نہ جانے میرے اس کے ٹھکرانے پر وہ کیا سلوک کرے گی۔ مگر 2 ماہ گزر گئے، ایسا کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا تھا۔ میں بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ میرے پاس اس کے بعد کسی انسان کی تصویر بنانے کا کام نہیں آیا۔ ہاں، صرف اس دوران میں نے آیتوں وغیرہ کی پینٹنگ کا کام کیا۔ اس دوران راحیلہ کی زچگی کا وقت قریب تھا۔ پھولوتی کے جانے کے بعد اس کے دیے ہوئے پیسوں میں سے میں نے اپنے اسٹوڈیو کو نہایت وسعت دی، اسے جدید طرز کا اسٹوڈیو بنا دیا۔ اب میرا اسٹوڈیو بہت خوبصورت تھا۔ اس کا نام آسیہ تھا، وہ میری نئی کسٹمر تھی۔ گو کہ وہ پھولوتی کی طرح حسین تو نہ تھی، مگر اس میں ایک بات تھی کہ وہ بے حد نازک تھی۔ رنگ سانولا تھا، لیکن اس سانولے رنگ میں انجانی سی کشش تھی۔ پہلے دن میں نے اس کا پینسل اسکیچ بنایا، اس سے جب وہ پوری طرح مطمئن ہو گئی تو دوسرے دن میں نے باقی کام شروع کر دیا۔ 2-3 دن کی انتھک محنت کے بعد میں نے اس کی تصویر مکمل کر دی۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر میں اپنے اس شاہکار کو آخری ٹچ دینے لگا۔ تصویر کو ڈھک دیا اور آسیہ کو پیغام بھجوا دیا کہ اپنی تصویر لے جائیں۔ آسیہ کے چیک کا انتظار کر رہا تھا۔ آسیہ بڑی دلچسپی اور اشتیاق کے ساتھ آئی تھی۔ اس کے ساتھ 3 لڑکیاں اور بھی تھیں۔ سلیم صاحب، برائے کرم اشتیاق بڑھائیں، تصویر دکھائیں، وہ مسکرا کر بولی۔ تب میں ان تینوں کو اس جگہ لے گیا جہاں وہ تصویر رکھی تھی۔ جیسے ہی میں نے کینوس سے پردہ ہٹایا تو میں خود نروس ہو گیا۔ جو تصویر میں نے تیار کی تھی یہ وہ نہیں تھی، یہ تو پھولوتی کی تصویر تھی، جو آسیہ پر سوار طنزیہ انداز میں میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ آسیہ اور اس کی سہیلیاں بھی حیران تھیں کہ یہ کیا معجزہ ہے۔ بہرحال آسیہ نے 2 دن کے وعدے پر اس تصویر کو دوبارہ ٹھیک کرنے کا کہا اور چلی گئی۔ میں خود حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال میں نے دوبارہ برش اٹھا لیا، بڑی ہی محنت سے اس کی تصویر کو ٹھیک کیا۔ 2 دن بعد جب وہ دوبارہ آئی تو میں نے دوبارہ کینوس سے پردہ اٹھایا۔ اب پھر آسیہ کی جگہ پھولوتی کی تصویر تھی، جسے میں خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک میرے کانوں میں ایک کہکہا گونجا جو کہ یقیناً پھولوتی کا تھا۔ میرے کانوں میں سرگوشی سی ٹکرائی، پہلے میں تمہارے کاروبار کو برباد کروں گی، پھر تمہارے دل کو، اور بہت جلد تم اسے کھو دو گے جس سے تم پیار کرتے ہو، پھر اس منحوس صورت کو تمہیں قبول کرنا ہی پڑے گا۔ جیسے ہی پھولوتی کی سرگوشی کی آواز غائب ہوئی، میں نے دیکھا وہاں کوئی نہ تھا۔ آسیہ اور اس کی سہیلیاں جا چکی تھیں۔ رفتہ رفتہ میرا کاروبار تباہ ہونے لگا، یہاں تک کہ میں جو بھی تصویر بناتا وہ پھولوتی کی ہی بنتی، چاہے مرد ہو یا پھر عورت۔ مجبوراً میں نے قدرتی نظاروں کو پینٹ کرنا شروع کر دیا، مگر اس میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ صرف اتنا مل جاتا کہ دال روٹی چل جاتی۔ پھولوتی سے مجھے نفرت ہو گئی، وہ میرا کاروبار تباہ کر رہی تھی، مجھے احساس دلا رہی تھی کہ میں ہمیشہ اس کی منحوس صورت دیکھتا رہوں گا۔ قدرتی نظاروں کی پینٹ کا کاروبار زیادہ نہ چلا، مجھے اسٹوڈیو بند کرنا پڑا۔ راحیلہ ہر وقت میری دلجوئی کرتی رہتی۔ اب پھولوتی کی دی ہوئی رقم ختم ہو رہی تھی، مجبوراً مجھے گھر چلانے کے لیے ایک اسٹوڈیو پر نوکری کرنا پڑی۔
जहाँ से मुझे 3 रुपये माहवार मिल जाते। स्टूडियो का मालिक बहुत ही खसीस किस्म का आदमी था। सुबह 9 से रात 11 बजे तक दिन भर मुलाजिमों पर चिल्लाता रहता। अब राहिला की ज़चगी का वक्त भी करीब था। एक दिन मुझे फूलवती से बदला लेने का मौका मिल ही गया। सिर्फ एक चेहरा पेंट करने की वजह से मुझे अपना कारोबार बंद करना पड़ गया था, लेकिन फिर अब बदला लेने का मौका भी हाथ आ गया था। हुआ यूं कि एक तस्वीरी नुमाइश लगी जिसका इनाम 10,000 रुपये था। मैंने इस नुमाइश में हिस्सा लिया। इस नुमाइश में फूलवती से लिया। ऐसी तस्वीर बनाई जिसको पहला इनाम मिला। वो तस्वीर जिसमें मैंने अपना इंतकाम समो दिया था, एक कोड़ी भकारन की तस्वीर थी जिसका बदन जगह जगह से उरियां और कोड़ी था, और इस तस्वीर में टच मैंने फूलवती का दिया था। ना भी देता तो खुद ब खुद हो जाता। इस तस्वीर के चेहरे को मैंने कई जगह से कोड़ी बनाया। बहरहाल वो तस्वीर आर्ट गैलरी की सबसे बेहतरीन करार पाई। 10,000 रुपये ज़िंदगी का सहारा बन गए। इन रुपयों से मैंने एक बड़ी किराने की दुकान खोल ली और ज़िंदगी चलने लगी। मगर कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। राहिला अस्पताल में बच्ची को पैदा करते हुए दम तोड़ गई। राहिला की मौत मेरे लिए एक सानेहा थी। मैं दीवाना हो गया। अब मुझे यकीन आ गया कि फूलवती की बद्दुआ सच हो रही है। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता अगर राहिला हमला न होती तो कभी न मरती। चुनाचे उस बच्ची की सूरत को देखे बगैर मैंने उसे मुलाजिमा के हवाले कर दिया जिसको मैंने हाल ही में राहिला की देखभाल के लिए रखा था। उस मुलाजिमा का नाम बिस्मा था और वो ढाका की रहने वाली थी। मुझे फूलवती के साथ अपनी बच्ची भी राहिला की कातिल नज़र आती। चुनाचे मैंने राहिला के साथ उसे उसके शहर रवाना कर दिया ताकि मुझे उसकी सूरत भी न देखनी पड़े। अब मैं सारा वक्त अकेला रहने लगा। फारिग वक्त में बाजारी औरतों के पास जाता। शहाब साहब का कहना सच था, मुझे वो गुमराहियों में धकेल देगी। फूलवती के इंतकाम ने मुझे अखलाकी तौर पर पस्त कर दिया था। वक्त गुजरता क्या, फूलवती की जहर भरी हंसी मुझे सुनाई देती। वो यही जताती रहती कि मुझे बर्बाद कर देगी, और ऐसा ही हुआ था। किराने की दुकान से मुझे सिर्फ इतना मिलता कि मैं 2 वक्त की रोटी खा सकूं, बाकी सारा दिन नुकसान होता। राहिला की मौत के 3 साल बाद दुकान में आग लग गई थी। आग के भड़कते शोले इतने शदीद थे कि दुकान राख का ढेर बन गई। उसकी जहरीली हंसी ने मेरा इस्तकबाल किया। मैं बिल्कुल टूट कर रह गया था। रोज़गार था ना ही पैसा। इन हालात से घबरा कर मैं ढाका चला गया। यहाँ पर अपनी बच्ची को देखने आया था, लेकिन बच्ची की सूरत देखते ही मेरे दिल में इंतकाम के अंगारे भर गए। वो हूबहू फूलवती की तस्वीर थी, वही जलील औरत जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया था। मैंने झुंझलाकर अपनी 3 साला बेटी की गर्दन पकड़ ली। मेरे सामने तो फूलवती की सूरत थी। जहन में अंगारे जैसे मैं होशो खुद से बेगाना हो गया। उसकी मासूम चीखें भी मुझे मुतासिर न कर सकीं। मैं इंसान से दरिंदा बन गया। वो तो पापा कहने आई थी, मगर मैं दुनिया में शायद वो वाहिद बाप हूँ जिसने अपनी बच्ची का खून कर दिया। होश आया तो मेरे हाथों में वो नन्ही सी जान अब बाकी नहीं रही थी। अदालत ने मुझे 15 साल की सज़ा सुना थी। मैं मौत का मुंतज़िर था, मगर कुदरत को मेरी ज़िंदगी मंजूर थी। जेल में 15 साल कैसे गुजारे, ये एक लंबी कहानी है। मुझ पर जेल में बेशुमार जुल्म तोड़े गए। मैं इन मुजालिम को सहता रहा। मुझे इतना याद है कि एक दफ़ा संतरी ने मुझे माँ की गाली दी, जिस पर मैंने उसे सिर्फ बदली हुई नज़रों से देखा। वो नज़र मेरे लिए काली बन गई। मुझे सूखे कपड़े की तरह धोकर रख दिया। जेल के दिनों में मुझे फूलवती की हंसी कभी सुनाई न थी। शायद वो भूल गई। जेल से बाहर निकला तो सब बदल कर रह गया। माहौल, लोगों का रहन सहन, आदत इतवार। जब मैं जेल में गया था 1955 का ज़माना था। बाहर निकला तो 1970 था। 15 साल गुजर गए, पता ही न चला। जैसे ही मैं बाहर निकला, एक रोड क्रॉस करते हुए मेरा एक मोटर कार से एक्सीडेंट हो गया। मुझे लगा मेरी आंखों के गिर्द अंधेरा छा गया। आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक सजे हुए आलीशान बेडरूम में पाया।
اتنا خوبصورت بیڈ روم پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بیڈ روم غالباً اسی کا تھا۔ لیٹتے ہوئے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ میری آنکھوں کے سامنے روشنی کون گئی۔ وہ انتہائی خوبصورت عورت تھی جو چائے کی ٹریلی گھسیٹتی ہوئی لا رہی تھی۔ اس کی عمر 35 سے 40 سال کے درمیان تھی۔ آپ میری گاڑی سے ٹکرا کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ اس کی مسکراہٹ بہت جاندار تھی۔ اس کے سارے وجود میں اس کی مسکراہٹ بھی نمایاں تھی۔ آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ آپ خوش نصیب ثابت ہوئے۔ وہ دھیرے سے ہنس کر بولی، جی آپ کا شکریہ۔ میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے جاتا دیکھ کر بولی، اتنی جلدی کیا ہے، چائے پی لیجئے، اس کے بعد چلے جانا۔ اس نے چائے کا کپ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میرا نام نگینہ ہے، میں ڈھاکہ کی سب سے رئیس عورت ہوں۔ شوہر 5 سال پہلے طلاق دے کر دوسری عورت کے چکر میں پڑ گیا۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تو آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ میرے لہجے کی تلخی ابھی تک دور نہیں ہوئی تھی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔ ہوتے ہوتے اس کے چہرے کے خد و خال بدلنے لگے اور ایک بار پھر میرے سامنے پھولوتی کھڑی تھی۔ اب تو مجھے اپنا لو، اتنا عرصہ ہو گیا ہے، دیکھو میں ابھی بھی خوبصورت اور حسین ہوں، جبکہ تم بوڑھے ہو گئے ہو۔ کیا ابھی بھی تمہارا دل مجھ پر نہیں آیا؟ اسے دیکھتے ہی میں نفرت سے پاگل ہو گیا۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی اور میں تمہیں اپنا لوں، ایسا تم نے سوچ بھی کیسے لیا بدبخت عورت؟ یہ کہہ کر میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور اس کے کہے میرا پیچھا کرنے لگے۔ میں یوں بھاگ رہا تھا جیسے میرے پیچھے شکاری کتے لگے ہوں۔ بھاگتے بھاگتے ایک مسجد آئی تو میں اس میں داخل ہو گیا۔ وہاں سب لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے بعد مولوی صاحب نے ایک خطبہ دیا جس کا موضوع یہ تھا کہ لالچ انسان کو خدا سے دور کر دیتا ہے۔ ان کے اس لفظ پر میرے ذہن میں جھماکے سے ہونے لگے۔ پچھلی زندگی فلم کی مانند گھومنے لگی۔ مجھے یاد پڑ رہا تھا کہ میں نے 20,000 روپے لالچ میں آ کر لیے تھے۔ اگر میں فقیر کی بات مان لیتا اور ان پیسوں کو واپس لے لیتا، جو کہ ظاہر ہے میری محنت سے کہیں زیادہ تھے، تو آج میں اس حال کو نہ پہنچتا۔ میرا بازاری عورتوں کے پاس جانا بھی غلط تھا۔ لالچ اور ہوس کسی بھی طرح کی کیوں نہ ہو، انسان کو خود غرض بنا دیتی ہے اور اسے اس کے نفس پر چلنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور نفس کا راستہ یقیناً انسان کو جہنم اور تباہیوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ میں نے اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کی، اپنے گناہوں کی رو رو کر معافی مانگی، پھر خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اب میں صوم و صلات کا پابند تھا۔ مجھے نماز پڑھتے ہوئے کئی بار بے ہوشی طاری ہو جاتی، کبھی مجھے خوفناک آوازیں آتی، مگر میں نے اپنی اس معمول کو نہیں بدلا، نہ ہی کسی تعویذ کا سہارا لیا اور نہ ہی کسی بزرگ کے پاس گیا۔ بس میں نے اپنے نفس کو قابو کر لیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب میری زندگی پرسکون ہے۔ میں نے پیش امام صاحب سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر لی اور اب لوگوں کو بھی ہدایت کا درس دیتا ہوں۔ شاید قدرت مجھے یہی سکھانا چاہتی تھی کہ لالچ اور ہوس میں لذت تو ہے مگر سکون نہیں ہے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں بھٹکنے سے بچ گیا۔ آپ سے بھی یہی کہوں گا، اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو تو نماز کی پابندی کیجیے، روزے رکھیے اور اللہ کے حضور دعا کیجیے۔ اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں جو آپ کو کسی بھی مصیبت سے بچا سکے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔